جو شخص بھی ماہ سفر کی 15 تاریخ یعنی اتوار کے دن، 16 تاریخ پیر کے دن، 17 تاریخ منگل کے دن یہ 3 دن عمل کر لیتا ہے، وہ لوگ جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کے اندر تاثیر نہیں، یقین جانے وہ لوگ بھی اس عمل کے ذریعے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زندگی بھر وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کے پاس آج سنہری موقع ہے، بڑا بہترین موقع ہے کہ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے اپنی نصیب اور تقدیر کے بنتالے کھلوانے کا۔ دیکھیں، ایک موقع ہر انسان کو اللہ دیتا ہے، ہر انسان پر ایک بار عروج آتا ہے، ایک بار کامیابی کا دور آتا ہے، جو اس کو سنبھالتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو لاپرواہی کر جاتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ طاقتور عمل جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت آپ پر عاشق ہو جاتی ہے، جس رزق کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے دھوپ میں چلتے ہیں۔ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق آپ پر عاشق ہو جائے گی اور خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ماہ سفر کی ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ کوئی رب کریم سے مانگنے والا ہے کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے والا؟ تو آج میرے کہنے پر ماہ سفر کے ابتدائی دنوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہتا کہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یعنی ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ شرط ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ کیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے، ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ جاتے ہیں لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس مقصد مشکل سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس پریشانی کے حل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اس پریشانی، اس مصیبت کے لیے، اس تنگ دستی کے لیے، اس بیماری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دوستو، نیت کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جب رب کعبہ کے سامنے ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اپنے مسائل کی، اپنی حاجات کی، اپنی مناجات کی نیت لازمی کیا کریں کہ مالک تیرے سامنے اس حاجت مراد کے لیے بیٹھا ہوں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں نرینہ اولاد عطا فرما، مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا خالص طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے نیت کرتا ہے، اللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں سے آپ کی مشکل پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، کون جانتا ہے کہ ہماری طرف کون سی پریشانی، کون سی بیماری آ رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی جتنی پریشانیاں، بیماریاں ہیں، وہ دور سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے والی جتنی مشکلات، پریشانیاں ہیں، وہ دور سے ختم ہو جائیں تو اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کی جو بھی نیت ہے، حاجت ہے، نیت کرے۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طاؤس تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات جو ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں۔
پھر آپ جو بھی رب کعبہ سے مانگتے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کو یہ آیت مبارکہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اگر آپ بھی ماہ سفر کے ساتھ ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، کامیاب زندگی چاہتے ہیں، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ جادو جنات، نظر بد اثرات، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے رزق کو کھول دے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، ہر قدم پر ہر کام میں آسانی ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ لوگوں نے محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، دنیا داری میں گزارا، لوگوں کے فضول باتوں میں گزارا۔ یہی دوست، یہی یار، رشتہ دار مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے اپنا فائدہ سوچیں۔ ان حالات کی مار بہت بری مار ہے۔ جب انسان پر فاقے آتے ہیں، سفید پوش طبقہ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، راتوں کو بھوکا سو جاتا ہے۔ آج اللہ پاک آپ کی بھوک کو مٹا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی سوچا نہ ہوگا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے منگتے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے بیکاری بن جائیں، اللہ فقیر بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے اس کا رزق، اس کا مال و دولت بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، کامیابی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے، ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں، اللہ آپ کے ہر قدم پر سکون کو لکھ دے، بے سکونی ختم ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت آبرو میں برکت آ جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ جب آپ ایک نئی زندگی کو اللہ کے شکر سے آپ آغاز کریں، پھر یا حیو یا قیوم پڑھیں، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کہاں پراپرٹی ہے، کہاں پیسہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی بے پہا عطا سے مالا مال فرمائے، آپ پر رزق اور دولت کے دروازے کھول دے، آپ پر آسانیوں کے دروازے کھول دے، تو یا حیو یا قیوم کو پڑھیں۔ اس نام کو مبارک کو مانا ہے کہ دینے والا، قائم رکھنے والا۔ رزق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن سنبھالنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ اس نام کو پڑھنے سے اللہ اتنا رزق دیتا ہے کہ وہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جاتا ہے۔ صرف چند دن، چند مہینوں میں کامیابی نہیں، یا حیو یا قیوم سے اللہ سلامتی والا، ہمیشہ کامیابی والا، اور ہمیشہ مرتے دم تک پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آج آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ملتا، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ملتی، اولاد کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ شرطیہ بیٹا مانگو گے، بیٹے عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے لینے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسائی میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر مشکل پریشانی کا رب ہے۔ آج یا حیو یا قیوم کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے اپنی حاجتیں مرادیں ذہن میں رکھیں، زبان پر یا حیو یا قیوم پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ وہ رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب بڑی بدقسمتی ہے اس بندے کی جیسے ماہ سفر کے مہینے میں یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ لاپرواہی کرے۔ شرط یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، رو کر مانگنا ہے، اللہ آپ کی ضرورت حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دائیں کندھے پر فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حیو یا قیوم پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یا حیو یا قیوم پڑھ کر یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔
دوستو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ اب یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا حیو یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے ایک شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو 70 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کی فریاد کرنی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 70 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں غربت کا مارا ہوں، جو خود بد نصیب سمجھتا ہے، جو محنت کر کر کے تھک چکا ہے، جو حالات سے تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے، آج اس ایک قرآنی سورت کو پڑھے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے خزانوں میں سورت ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ آج تک جس نے پڑھی اللہ نے اسے خیر کثیر سے نوازا۔ اگر کوئی بندہ اس سورت کو پڑھ کر 1,00,000 مانگتا ہے، اللہ بدلے میں 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ 1,00,000 مانگنے پر 70 لاکھ عطا فرمائے اور ہم ماہ سفر کو لاپرواہی میں گزار دیں، ان خاص دنوں کی قدر نہ کریں۔ بڑا بدبخت بدقسمت ہے وہ بندہ جو اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ میرے بس میں ہوتا میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کے دنوں کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھو، یہ وظیفہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کے بعد ایک قرآنی سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج ہر انسان کی پریشانی رزق سے شروع ہو کر ہر گھر میں لڑائی جھگڑا پیسوں کی کمی سے ہوتا ہے، میاں بیوی میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے۔ جب عورت کو خرچہ نہیں ملتا، جب عورت کے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عورت سفر کرتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوشی اس کا کچن ہے۔ جب آپ کے کچن میں اچھی چیزیں موجود ہوں تو آپ کے کچن میں، آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ جب شوہر کی کمائی کم ہو جاتی ہے، کچن میں راشن کی کمی ہو جاتی ہے، دوستوں گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ میری تمام بہنیں بیٹیاں مائیں جو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ہونے والے داماد کے لیے پریشان ہیں، ماہ سفر میں یہ وظیفہ پڑھیں۔ عورت جس کا نام لے کر آج ماہ سفر کے یہ 3 اعمال، اس بندے کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اللہ جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی قدر کرو، یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ پورے سال کے لیے خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اگر آج لاپرواہی کرو گے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے جو آخری صورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر شریف ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو اتنی سی صورت مبارکہ ہے، یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں آپ دنوں میں یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 11 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے، یہ جتنی بھی تعداد میں آپ کو وظیفے کی بتا رہا ہوں وہ وظیفہ اتنی ہی تعداد میں پڑھ کر آپ نے ایک گلاس پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ دوستو 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار، پھر یا حیو یا قیوم کو 70 مرتبہ، پھر آخر میں سورہ کوثر شریف کو 11 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ اگر تو آپ نے کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، محبت پیدا کرنی ہے، اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، نافرمان اولاد کے لیے، یا کسی بھی طریقے سے اس شخص کو یہ دم کیا ہوا پانی پلا دیں، الٹے پاؤں آپ کے پاس آئے گا، یعنی آپ کی ہر بات مانے گا، دشمن بھی گڑ گڑا کر
معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کا شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو قابو میں کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے رزق اور دولت کے لیے کرنا ہے تو دعا کریں، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ سفر میں یہ 3 اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ آمین الہی آمین۔ اللہ حافظ۔